السلام علیکم. میاں شاہد ندیم آفیشیل میں میں ہوں میاں شاہد ندیم. سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہمارے ویلاگ آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں. آج بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے لیے بھی حیران کن تھی. میں نے سوچا آپ کے ساتھ ان کو ڈسکس کر لیں. عمران خان کا ایک کے بعد ایک بڑا سرپرائز آ رہا ہے اور حکومتی صفوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے. حکومت بری طرح پریشان ہے. حکومت عمران کے سرپرائزز جو ہیں اس کی وجہ سے حیران اور پریشان ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان پر قاتلانہ حملہ جو ہوا ہے اس میں ایک نون لیگی جو نائب صدر ہیں ان کی گرفتاری ہوئی ہے. ابھی تک تاحال مقدمہ درج نہیں ہو سکا. پنجاب حکومت ان کی اپنی ہے, پھر بھی ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہو سکا. اس کی کیا وجوہات ہیں یہ بھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. آج سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ساری خبریں میں ویڈیو میں آگے چل کر آپ کے ساتھ ون بائی ون ڈسکس کروں گا. سب سے پہلے جو ہے وہ آج بڑی حیرت انگیز بات ہوئی میرے لیے بھی, اور جو ایون جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں ان کے لیے بھی یہ حیران کن ہوگی کہ بڑے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں گولیوں کے حوالے سے. ایک طرف جو ہے وہ پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد کا بیان آیا کہ 2 گولیاں لگی ہیں. جناح ہسپتال کی میڈیکل لیگل ٹیم کا بھی بیان آیا کہ عمران خان کی دونوں ٹانگوں میں ایک گولی لگی ہے. پھر یہ بیان سامنے آیا کہ 3 گولی لگی ہے. آج جو شوکت خانم کا ٹویٹ سامنے آیا ہے شوکت خانم ہاسپٹل کا, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کی ٹانگ میں جو ہے وہ 4 ٹکڑے گولی کے پائے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹی وی پر آپ لوگ نے شاید دیکھا ہو یا نظر سے جو ہے وہ نہ گزرا ہو کہ جس نے عمران خان کو فائر لگنے کے بعد ریسکیو کیا تھا اس ریسکیو ورکر کا بھی بیان سامنے آ رہا ہے. اس کا کہنا ہے کہ میں نے خان صاحب کو ریسکیو کیا تھا, دھکے لگ رہے تھے, ان کے گارڈز بھی تھے, لوگ بھی تھے, تو ان کی ٹانگ پر ایک زخم تھا جس پر میں نے بینڈیج کر دی تھی, اور اس کے علاوہ تھوڑا سا اوپر خون کا ایک دھبا تھا. باقی جو ہے مجھے اور کہیں پتہ نہیں ہے کہ اگر کوئی گولی لگی ہو, نہ ہی کوئی ایسا نشان نظر آ رہا تھا. یہ بھی بہرحال ایک ایسا سوال ہے جو اپنی جگہ پر جو ہے وہ قابل جواب ہے, اور اس کا جو ہے وہ جواب جو ہے وہ ملنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو آج میں آپ سے وہ ڈسکس کر رہا تھا کہ عمران خان پر قاتلانہ حملہ جو ہوا اس کی مذمت میں ہر دفعہ اور ہر ویلاگ میں کر چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور اس کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے, کسی میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ یہ جو حملہ ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ حملہ جو ہے وہ ایک پاپولر لیڈر پر حملہ ہے, اور اگر یہ سلسلہ بڑھتا رہا تو کل کو کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا. سوال صرف جو اٹھائے جا رہے ہیں وہ گولیوں کی تعداد پر اٹھائے جا رہے ہیں, گولیاں لگنے پر اٹھائے جا رہے ہیں, اور یہ سوالات جو ہیں ان کا جواب بہرحال قوم کے سامنے آنا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہو پا رہا یہ بھی اپنی جگہ جو ہے وہ سب کو ورطہ حیرت میں ڈالے ہوئے ہے. پنجاب میں گورنمنٹ ان کی اپنی, آج خود عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پنجاب میں ہماری اپنی حکومت ہے اور اس کے باوجود پرچہ درج نہیں ہو پا رہا. یہ ان کے لیے وہ حیرت انگیز بات ہے. اس میں حیرت انگیز بات تو مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پرویز الہی صاحب جو ہے پنجاب میں وہ چیف منسٹر ہیں اور وہ عمران خان کے اتحادی ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. ابھی تک کوئی ایسی ایفرٹ مجھے سامنے نظر نہیں آئی کہ انہوں نے کوئی ایفرٹ کی ہو مقدمہ درج کرانے کے لیے, اور مقدمے کی جو ہے وہ صرف بیان پہ بیان سامنے آ رہا ہے. اور یہ مقدمہ میری نظر میں درج تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ اس میں آپ کو شک ہے, آپ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف ملوث ہو سکتے ہیں, اس میں جو انٹیریئر منسٹر ہیں رانا ثناء اللہ ملوث ہو سکتے ہیں. تسی اپنا شک کر لو, اور اس پہ پرچہ جو ہے وہ ہونا چاہیے, انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اور میں نے کل کے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ وزیر اعظم نے ایسا اقدام کیا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو خط جو ہے وہ تحریر کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا,
منڈے کو ہو سکتا ہے کہ یہ خط چلا بھی جائے کہ آپ اس پر جو ہے وہ فل کورٹ بینچ بنائیں اور اس کی انویسٹیگیشن کریں، اور یہ بات جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے۔ اب جو ہے وہ نون لیگ کے عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس پر نون لیگ کا جو ایک بندہ ہے، نون لیگ کے جو ایک وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کی گرفتاری کیسے ہوئی؟ کیا وہ اس میں ملوث تھے؟ نہیں، وہ اس میں ملوث نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی ایک گیدرنگ میں یہ کہا تھا کہ اگر قیادت مجھے کہے، سب سے پہلے تو میں ان کے اس رویے کی بھی مذمت کرتا ہوں، یہ بات ان کو نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہیں۔ سیاست میں سیاست ہونی چاہیے، سیاست میں آپ ایک دوسرے کو سیاسی میدان میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ یار یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ تسی ان کہو کہ ٹھیک ہے جی ساڈا سیاسی مخالف ہے اسی انہوں گولی مار دیں گے، نو۔ اور اس پر جو ہے وہ سائرہ افضل تارڑ نے فوری طور پر جو ہے جب یہ بیان سامنے آیا تھا تو معافی بھی مانگی تھی۔ انہوں عورتیں کتے بس چلے ہیں نہیں، ان کی جو ہے وہ حافظ آباد کے نائب صدر ہیں، شاید رائے قمر نام ہے اگر میں بھول نہیں رہا، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اشتعال انگیز بیانات دیے تھے۔ ویسے یہاں پر ایک سوال اور بنتا ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے تو اشتعال انگیز بیان دیا تھا اور میں اس کی مذمت بھی کر رہا ہوں، تو باقی جڑے بیانات آ رہے ہیں یہ کیا پھول برسا رہے ہیں؟ اب اس میں آپ شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان دیکھ لیں، حالانکہ وہ بڑے سیزنڈ قسم کے پولیٹیشین ہیں اور بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں۔ انہوں نے آئی جی کی وردی پر جو الفاظ بولے اس سے پنجاب پولیس کے ترجمان کا رد عمل بھی سامنے آ گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور شاہ صاحب کو بھی اپنے الفاظ سوچ کر بولنے چاہیے تھے۔ ٹھیک ہے آپ کا غم و غصہ اپنی جگہ پر بجا ہے، لیکن کیا غم و غصے میں ہم ہوش اور عقل کا دامن چھوڑ دیں؟ ہوش اور عقل کا دامن جب چھوڑتے ہیں اس کے خطرناک نتائج نکلتے ہیں، اور نتائج جو ہیں پھر وہ سب کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ اور اس سے قبل جب یہ سارا کچھ نفرت انگیزی کی سیاست ہو رہی تھی، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس سے باز آ جائے، اور یہ سب سیاسی جماعتوں کے لیے ہے کہ اس سے باز آ جائے۔ خود نون لیگ کو جو ہے یہ بھگتنا پڑا ہوا ہے۔ اب اگر نون لیگ اس واقعے کو اس طرح سے اچھالتی جیسے جو ہے وہ کیا گیا کہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ مذہب کے حوالے سے بات کی گئی، تو یہ چیزیں خود نون لیگ بھگت چکی ہے۔ اور میں نے خان صاحب کے جو ہے وہ اپنے ویلاگز میں کہا تھا کہ یہ بیانیہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ جب آگ جلائی جاتی ہے تو پھر اس کا سیک خود کو بھی لگتا ہے۔ وہ پنجابی کہتے ہیں نا کہ جڑا نا جس نے اگ بالی ہے تو پھر آپ بھی سیکنی پہنتی ہے، تو یہی ہوا ہے، اور یہ آگ کا جو سیک ہے یہ ان تک پہنچا ہے اور یہ مزید بھی پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال جو ہے یہ ان کی سیاست ہے، ان کا بیانیہ ہے، وہ ہم سے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال خادم سے درخواست ہی کر سکتا ہے کہ اس ملک کو اس نہج پر مت لے کے جائیں، کیونکہ جس طرح جو ہے وہ واقعات ہوئے اور جس طرح جو ہے وہ گھیراؤ جلاؤ کے واقعات ہوئے، گورنر ہاؤس پر بھی چڑھائی ہوئی، سڑکیں بھی بند ہوئیں، اگر رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملہ بھی ہوا، تو اگر خدا نہ خواستہ نون لیگ بھی اپنے ورکروں کو باہر آنے کا کہہ دیتی یا ان کے ورکر خود اشتعال میں آ کر باہر آ جاتے، تو اس کے نتائج شاید پوری قوم کو بھگتنے پڑتے۔ اس لیے سیاست کو سیاست ہی رہنے دیں، اس کو جنگ کا میدان مت بنائیں۔ اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کہ جو عمران خان کا ایک اور بڑا سرپرائز، ویسے تو خان صاحب جڑا نا ہر دفعہ سرپرائز دے دینے، انہوں نے ایک مرتبہ پھر سرپرائز دے دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ منگل سے لانگ مارچ جو ہے وہ چلے گا اور اس کی قیادت شاہ محمود قریشی کریں گے۔ خود خان صاحب جو ہے وہ 14 اکتوبر کو پنڈی سے جو ہے وہ اس کی قیادت سنبھالیں گے لانگ مارچ کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہوں گے۔ اب پیر والے دن جو ہے وہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی سماعت بھی ہے سپریم کورٹ میں، اور ان پر جو 25 مئی کے واقعات ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ کافی سخت ریمارکس چیف جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور باقی دیگر ججز کے سامنے آ چکے ہیں۔ تو دیکھنا ہے کل سب کی نظریں جو ہیں وہ اب سب کی نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی پیر کو ہونے والی سماعت پر ہے، لیکن خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر کہہ دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ 14 اکتوبر کو لانگ مارچ کی قیادت پنڈی سے سنبھالیں گے۔ اس سے پہلے شاہ محمود قریشی جو ہے وہ قیادت کریں گے اور اس کے بعد وہ پنڈی سے اسلام آباد جو ہے وہ داخل ہوں گے۔
اور وہاں پر جو حکمت عملی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر خیمہ بستی جو ہے وہ بسانے کا ارادہ ہے، اور جو علی نواز عوان صاحب ہیں انہوں نے جو درخواست تھی خیر ضلع انتظامیہ نے وہ تو مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا ماضی کا 25 مئی کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے، اس وجہ سے ہم آپ کو یہاں پر جلسے اور سٹ ان کی اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کا یہ جو ہے وہ ہے کہ وہ وہاں پر خیمہ بستی جو ہے وہ بسائیں اور وہاں پر وہ قیام کریں اور اسلام آباد کو چوک کر دیں۔ بہرحال عمران خان کے اس سرپرائز پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اب پہلے تو قیادت جو ہے وہ عمران خان کر رہے تھے، اب شاہ محمود قریشی اگر کرتے ہیں تو کیا وہ لوگ اکٹھے کر پائیں گے؟ یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اب حکومت کی صفوں میں جو کھلبلی مچی ہوئی ہے وہ پنجاب حکومت کی صفوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ یہ بات میں آپ کو اپنے کل کے ویلاگ میں بھی بتا چکا ہوں کہ پنجاب حکومت کافی پریشان ہے۔ جڑا نا وہ وفاقی حکومت وہ ٹھنڈ پروگرام ہے، کیونکہ انہوں نے اب یہ سارا کا سارا کیس اٹھا کر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ڈال دیا، اور خود عمران خان صاحب اپنے پریس کانفرنس میں انہوں نے جو کہا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اقدام خوش آئند ہے، ہو سکتا ہے میں بھی غلط ہوں لیکن اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب وہ اس پر تو آ گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ساتھ ہی انہوں نے سائفر کی تحقیقات کا بھی سپریم کورٹ سے کہہ دیا کہ وہ اس کی تحقیقات کریں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، سازش نہ ہوئی ہو، ہماری حکومت گرانے میں جو ہے وہ کوئی سازش نہ ہوئی ہو، تو وہ انہوں نے دوویں کار رکھ لینے کہ وہ بعد میں کہیں گے میں نے تو کہا تھا کہ ہو سکتا ہے سازش نہ ہوئی ہو، تو اس تو پہلے ایڈا لمحہ بیانیہ بنایا کیوں سی؟ بہرحال ہمارے جو پی ٹی آئی کے سورسز ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ عمران خان کے بیانات سے جو ہے وہ کافی کھلبلی مچی ہوئی ہے حکومتی صفوں میں۔ پنجاب حکومت حیران اور پریشان ہے کہ وہ جائیں تو جائیں کہاں۔ وہ ایک گانا بھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ جائیں تو جائیں کہاں، کون سنے گا درد بھرے دل کی زبان۔ تو بہرحال اب جو ہے وہ ان کو یہ پریشانی لاحق ہے کہ عمران صاحب ایک ادارے کے خلاف بیانیہ بنا چکے ہیں، ادارے کے ایک افسر کے خلاف بیانیہ بنا چکے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ ادارہ ان کو بڑا سخت رد عمل بھی دے چکا ہے، اور حکومت کو یہ کہہ چکا ہے کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ اب ان کا یہ جو ہے وہ کہنا ہے، وہ سورسز آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ یار یہ ہم بری طرح پھنس گئے ہیں، اور جو ہے وہ ہم ادارے کے خلاف تو کھڑا نہیں ہو سکتے، کوئی بھی پاکستانی ادارے کے خلاف تو کھڑا نہیں ہوگا۔ یہ جو چند ایک ورکر ہیں وہ لوگ جو ہے وہ نعرے بازی کر سکتے ہیں، جو ایک سیاستدان ہے، ایک ذی شعور بندہ ہے، ایک پڑھا لکھا بندہ ہے، وہ ادارے کے خلاف کبھی کھڑا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ وہ ادارہ ہے جو ہماری سرحدوں کی سلامتی کا ضامن ہے، اور اس ادارے نے ملک کی سلامتی کے لیے کم از کم کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر ان پر انگلی اٹھائی جا سکے۔ یہ خان صاحب ہیں، اور خان صاحب جو ہے وہ متواتر یہ بیانیہ بنائے ہوئے ہیں، اور اب جو ہے وہ حکومتی صفوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ اس بیانیے کو ایک تو ڈیفینڈ کرنا بڑا مشکل ہے، پھر اس کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہے۔ یہی پرابلم جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی ہے، چودھری پرویز الہی بھی جو ہے کچھ دوست کہہ رہے ہیں جی وہ ایک پیج پر ہیں، میں یہ آپ کو باقاعدہ تصدیق سے کہتا ہوں کہ بیانات کی حد تک تو وہ اس حد تک ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں، لیکن وہ ایک پیج پر نہیں ہے، وہ ادارے کے خلاف کھڑا ہونا نہیں چاہتے اور نہ ہی کبھی کھڑے ہوں گے۔ سیاسی گپ شپ سے آج اتنا ہی۔ میاں شاہد ندیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سب سے پہلے پاکستان۔